إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت پر احسان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رسول انسانیت کو عطا کیا. آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے ساری انسانیت گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. شرک، کفر، قتل، زنا، سود، ظلم، آپسی جنگیں اور اللہ کے توحید کے گھر کو بتوں سے بھر دینا، یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں تھیں. بیٹیوں کا زندہ دفن کرنا، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد ہی کو مار ڈالنا، قبائلی عار کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کرنا، یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں تھیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت سے دنیا کا حال بدل گیا. عرب کے اس ریگستان میں جو عقیدے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ایک ریگستان ہی بن چکا تھا، اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. نہ نبی تک پہنچنے میں باطل شامل ہو سکتا ہے، نہ نبی کے پاس پہنچنے کے بعد قیامت تک باطل اس میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی اور اس کتاب میں وہ ساری چیزیں بیان کر دیں جن کی انسان کو اللہ تک پہنچنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضرورت ہے. ایک انسان اللہ کا قرب پائے، وہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جیے، وہ آخرت میں انعام دلانے والی زندگی گزاریں، اس کے لیے جتنی معلومات چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دی. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے بنایا ہے. اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اصول حیات، زندگی کا قاعدہ، اللہ کی مرضیات بتانے والا علم اس کتاب کو قرار دیا ہے. یہ قیامت تک باقی رہے گی. اور اس زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں کے حالات، ملکی حالات، علاقائی حالات، زمانوں کے حالات بدلتے رہیں گے. وہاں بھی لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے تھے. ان تمام حالات کے اعتبار سے رہنمائی اس کتاب میں ہے. یہ کتاب کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، یہ کتاب کسی ایک خاص دور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور سارے عالمین کے لیے ہے.
اللہ رب العالمین نے یہ کتاب آپ کو عطا کی تو اس کتاب کے الفاظ آپ کو عطا کیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا فہم بھی آپ کو عطا کیا کہ کس بات کا کیا مطلب ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ کس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب نازل کی، والحکمہ، اور حکمت بھی نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل رہا ہے، ہمیشہ سے آپ پر اللہ کا فضل رہا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کتاب نازل کی، وہیں آپ پر حکمت بھی نازل کی ہے، اور اسی حکمت کا نام سنت ہے۔ اسی حکمت کا نام سنت ہے۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے سوجھ بوجھ، گہری سمجھ، گہری سمجھ۔ اللہ نے یہ کتاب دی تو اس کتاب کا فہم بھی آپ کو عطا کیا کہ کون سی بات کا کیا مطلب ہے، کون سے حکم پر کیسے عمل کیا جائے۔ اللہ نے بتایا کہ نماز قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کو سمجھائیں کہ زکوٰۃ کس چیز میں سے نکالی جائے، کب نکالی جائے، کتنی نکالی جائے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی ہے۔ تو کتاب تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت۔ اس کتاب کی گہری سمجھ کہ کون سی بات کا کیا مطلب ہے اور کون سے حکم پر کیسے عمل کیا جائے، وہ گہرائی کے ساتھ جو سوجھ بوجھ اور وہ سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اگر ایک آدمی کتاب کو لے لیکن حکمت کو نہ لے تو ایسا آدمی علم سے محروم ہے، بلکہ ایسا آدمی ہدایت سے محروم ہے۔ اس کی آواز ٹھیک کریں، آواز ٹھیک نہیں، کم زیادہ ہو رہی ہے۔ جو آدمی کتاب لے، قرآن کو لے، لیکن سنت کو چھوڑ دے، حکمت کو چھوڑ دے، تو ایسا آدمی، اس کے پاس پورا علم نہیں ہے، ادھورے علم والا یہ ہے، اور ایسا انسان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہونے کی بجائے گمراہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے صرف ایک چیز کافی نہیں ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ان دو کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، اگر دو میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر قرآن لے لیا لیکن حدیث چھوڑ دی، سنت چھوڑ دی، تو ایسا آدمی قرآن لینے کے بعد بھی گمراہ ہوگا۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کا کلام ہے نا،
بلا شبہ اللہ کا کلام ہے اور ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للناس ہے، لیکن اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کو سمجھنے کے لیے اور صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اور اس کی صحیح تطبیق کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو قرآن دیا گیا اور جس کو قرآن کا فہم دیا گیا، اس نے کیسے اس کو سمجھایا، اس نے کیسے اس پر عمل کیا، یہ بھی دیکھا جائے. ورنہ آدمی الفاظ لے لے گا لیکن اس کے معنی اور اس کی تطبیق سے محروم رہ جائے گا. اور کئی مثالیں اس کی ہیں. آج کی خطاب میں مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ ان مثالوں کو بھی دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب اور حکمت سے نوازا، اور یہی کتاب اور حکمت آپ صحابہ کو سکھاتے تھے. آپ صرف کتاب نہیں سکھاتے تھے، آپ صرف قرآن نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ قرآن کے الفاظ دینے کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی آپ لوگوں کو سکھاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے غلط عقائد سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کے اثرات سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا اس رسول کے ذریعے. اور اس رسول کے ذریعے کیسے نکالا؟ یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھا انسان بناتا ہے، برائیوں سے ان کو پاک صاف کرتا ہے. لیکن سکھاتا کیا ہے؟ دو چیزیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صرف کتاب نہیں سکھاتا ہے، کتاب کے ساتھ ساتھ وہ گہری سمجھ بھی سکھاتا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی کہ آپ جہاں لوگوں کو قرآن سکھائیں، اس قرآن کا فہم اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں. اگر کوئی آدمی قرآن لے لیتا ہے اور قرآن کا صحیح فہم جو نبی نے سکھایا ہے وہ نہیں لیتا ہے، جو قرآن سے باہر ہے، وہ کتاب کے علاوہ ہے، اگر وہ نہیں لیتا ہے تو پھر وہ گمراہ کا گمراہی باقی رہے گا. اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں کہا گیا اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، جب رسول نے ان کو آیتیں پڑھ کے سنائیں، ان کی تربیت کی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تب جا کے باہر نکلے ہیں. تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کا علم بھی حاصل کریں، قرآن کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سیکھیں. قرآن کی توضیح اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت سنت میں ہے، اور یہ نبی کی ذمہ دی گئی تھی کہ آپ کو لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، آپ کی طرف اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سنا دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے، ان کے پاس کیا آیا ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت والی کتاب کو نازل کیا ہے.
تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے کتاب دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ واضح کریں کیا نازل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بس پڑھ کے سنا دیں، وہ خود سمجھ لیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ کو کتاب دی گئی ہے تاکہ آپ خود لوگوں کو بتائیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، بینا کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، بینا کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح کریں۔ تو قرآن کی باتوں کی توضیح، قرآن کی باتوں کو واضح کرنے کی ذمہ داری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ معلوم ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین کو چھوڑ دیں تو عربی زبان کا ماہر ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے۔ پیدائشی عربی بولنے والا بھی قرآن کے سمجھنے میں بہت سے مقامات پر غلطی کر سکتا ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سمجھائی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کچھ مثالیں ہم یہاں دیکھیں گے۔ پہلی مثال عقیدے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ کتنے کام کیے؟ دو۔ ایک ایمان لائے، ایک کام کیا، دوسرا نہیں کیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے، یہ امن و امان سے رہیں گے، سیف رہیں گے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت پانے والوں میں شامل ہیں۔ تو دو چیزیں کرنے کے کام اور دو فضیلتیں، کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، ایمان لانے کے بعد ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ دو کام جنہوں نے کیا ان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی سیف، آخرت میں بھی سیف، اور یہ لوگ گمراہ نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی گنتی ہدایت پانے والوں میں ہے، تو یہ ہدایت پر ہیں اور سیف ہیں۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تو آپ سب جان کے بول رہے ہیں، ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے کسی کا حق اس کو نہیں دینا، اور عام طور سے ہمارے ہاں ظلم بولا جاتا ہے بھئی اس نے اس پہ ظلم کیا، مارا پیٹا، یا اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا۔ کیسے کہ ایک انسان گناہ کرے، اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کا حکم توڑنے پر اللہ نے کہا تھا پیڑ کے قریب مت جاؤ، آدم علیہ السلام سے کہا تھا، لیکن وہ گئے، شیطان نے دھوکہ دیا، تو جب احساس ہوا کہ بھول ہو گئی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو جب بھی آدمی اللہ کا حکم توڑتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے، جنت سے محروم کر لیتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے، یہ اپنا بھلا نہ چاہنا ہے۔ تو یا تو دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے یا تو اپنے پہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے لیے بڑا پریشان کن معاملہ پیش آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شق ذلك علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز بہت شاق گزری، بھاری پڑی، ان کے لیے بڑی دقت ہو گئی اس میں۔
وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو. اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی تو ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی گناہ تو کر بیٹھتا ہے، اللہ کا حکم کبھی نہ کبھی ہم سے ٹوٹتا ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کچھ غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہے کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو، اپنے اوپر گناہ نہ ہوا ہو؟ تو اس آیت میں تو آ رہا ہے کہ جو ایمان لایا اور ظلم نہیں کیا ان کے لیے آخرت میں امن ہے. تو ہم تو امن نہیں پائیں گے، ہم تو پھنس گئے. ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس سے کچھ بھول چوک غلطی نہ ہوئی ہو. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم گمان کر رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، بلکہ بات وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی. مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے وقت کہا تھا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. آیت میں نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سا ظلم، اپنے اوپر ظلم، کسی اور پر ظلم، اللہ کے معاملے میں ظلم، یہاں نہیں بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں جو ظلم مراد ہے، یہاں جو ظلم بتایا گیا ہے یہ اللہ کے معاملے میں ظلم ہے. انسانوں والا ظلم، اپنے اوپر ظلم، یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد تین ظلموں میں سے کون سا ہے؟ کوئی گناہ کر بیٹھے آدمی کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ. کسی اور کو مارتا پیٹتا ہے ناحق، یا اس کا مال چھینتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم ہے. لیکن تیسرا ایک ظلم ہے جو کس کے بارے میں ظلم ہے؟ اللہ کا حق اس کو نہیں دینا، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. اب کسی اور کی عبادت وہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو یہ کس کے حق کو دوسرے کو دے رہا ہے؟ اللہ کا حق، عبادت کا حق کسی اور کو دے رہا ہے. بت کی عبادت کر رہا ہے، قبر کی، پیڑ کی، سورج چاند ستارے کی، کسی شخصیت کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے. یہ اللہ کے باب میں ظلم ہے، یہ اللہ کے معاملے میں ظلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم مراد ہے، کون سا ظلم؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی کیا؟ ہاں، کون سی زبان بولتے تھے صحابہ؟ عربی. کچی پکی آتی تھی یا اچھی آتی تھی؟ اچھی آتی تھی، پیدائشی عربی والے وہ لوگ. لیکن کیا یہ آیت ان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں، کچھ آئی کچھ نہیں آئی. یہ تو سمجھ میں آیا کہ ظلم کریں گے تو امن سے محروم رہیں گے. لیکن یہاں کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ظلم کون سا؟ اپنا والا، دوسرا والا، یا اللہ والا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ کون سمجھایا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نہیں سمجھاتے تو وہ کیا مطلب سمجھتے اس کا؟ اپنے اوپر ظلم. کوئی بھی گناہ ہو گیا، ختم، ایسا آدمی جہنمی. تو ایک انسان اگر عربی جاننے والا ہو لیکن وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم، تبیین، آپ کی وضاحت، آپ کا کلیریفیکیشن، آپ کا سمجھایا ہوا، اس سے محروم ہو جائے، اس کے پاس نہ ہو، تو ایسا انسان بہت ممکن ہے آیت کا غلط مطلب سمجھے اور زندگی بھر پریشان رہے. تو آپ نے فرمایا لیس کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ. بات ویسی نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو. معاملہ وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انما هو الشرک، انما هو الشرک، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کوئی عام ظلم نہیں، بلکہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک آیت ہے جو صحابہ کو عربی جاننے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کس نے سمجھایا ان کو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ چھوڑ دیتے اور صرف قرآن لے لیتے، زندگی بھر پریشان رہتے۔ یہی معاملہ ہمارا ہوگا، اگر ہم صرف قرآن لے لیں اور حدیث چھوڑ دیں تو ہم کو قرآن کی کئی باتیں ہیں جو ہم کو زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور زندگی بھر ہم پریشان رہیں گے بلکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جہاں قرآن ضروری ہے وہیں نبی کا فرمان بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری مثال یہ عقیدے والی ہوئی، اب عبادت والی لیتے ہیں۔ عبادات میں ایک بہت مثال لوں گا تو پورا کئی دن لگیں گے ہم کو سمجھنے کے لیے، اتنی ساری چیزیں اس میں، موٹا موٹا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو۔ عبادات میں ایک عظیم عبادت ہے روزہ۔ رمضان ابھی قریب ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے اعتبار سے الگ ہو جائے۔ سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے اعتبار سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، یعنی اس میں فرق کرنا آسان ہو جائے، تفریق آسان ہو جائے کہ تم فرق کرو سفید دھاگا کالا دھاگا، دھاری جس کو ہم کہیں گے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ عدی بن حاتم ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، عمدت الی اقال اسود و الی اقال ابیض، اقال اونٹ باندھنے کی رسی کو بولتے ہیں، تو میں نے 2 رسیاں لی، دھاگے کا ذکر آیا میں نے رسیاں لے لی۔ کیا لی؟ بند ہو گئی آواز۔ میں نے 2 رسیاں لی، ایک سفید اور ایک کالی۔ اللہ نے کہا نا سفید دھاگا کالا دھاگا، تو دھاگا نہیں میں رسی لے لی میں نے، اور کیسی؟ ایک سفید اور ایک کالی۔ فجعلتہما تحت وسادتی، اور دونوں رسیاں کہاں رکھی؟ اپنے تکیے کے نیچے۔ فجعلت انظر فی اللیل، اور رات بھر میں دیکھتا رہا، دکھ رہا سفید کالا، فرق لگ رہا ہے کچھ نہیں لگ رہا ہے، اندھیرے میں کیا دکھے گا؟ فلا یستبین لی، لیکن رات بھر کوشش کرتا رہا، بالکل بھی دونوں میں فرق مجھ کو لگا نہیں، اندھیرے میں کہاں سے دکھے گا فرق؟ فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا دن جب آیا تو صبح سویرے میں کس کے پاس گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فذکرت له ذلک، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں رات بھر کوشش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو، کب تک کھا سکتے ہیں؟ یعنی سحری کا وقت کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ تم دونوں میں فرق کرو، فرق جب ہونے لگے ختم۔ تو بولے فرق ہوا ہی نہیں، دیکھتا رہا رات بھر لیکن دونوں میں فرق نہیں کر پایا، تو کب وقت ختم ہو گیا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں، اب صحیح ہے، صحابی کہتے ہیں فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا آپ ہنسے،
ہنس دیے. اور ایک اور روایت میں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ان وسادک اذن لعریض، اگر ایسا ہے تو تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہو گیا. یعنی جو بات ہو رہی وہ آسمان کی ہو رہی، تکیے کی نہیں. تو آپ نے کہا اگر ایسا ہے کہ تجھ کو تکیے کے نیچے تو نے رسی رکھی اور رات بھر دیکھتا رہا تو تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا. ان وسادک اذن لعریض ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتک، اگر وہ جو قرآن میں آیا ہے سفید دھاگا کالا دھاگا یہ تیرے تکیے کے نیچے تھا اگر، تو تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا، مطلب آسمان کی اتنا بڑا ہو گیا تیرا تکیہ. آپ ہنسے اور آپ نے کہا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، یہاں کالا دھاگا سفید دھاگا جو اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا اور صبح کا اجالا. گاؤں والوں کو اچھا سمجھتا ہے کہ وہ آسمان میں جب دیکھتے ہیں ایک دم فرق محسوس ہونے لگتا ہے، اجالا اور اندھیرا باقی رہتا ہے، تو لکیر جو ہو جاتی ہے اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت ہو گیا محسوس ہوتا ہے. حدیث میں اور تفصیلات بھی اس کی آئی ہیں. تو دیکھنا کہاں تھا؟ یہ دیکھ رہے کہاں تھے؟ تکیے کے نیچے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے. ہاں ماشاء اللہ بہت بڑا تکیہ ہے تیرا. تو آپ ہنس دیے اس پر. صحابی کو عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا کہ نہیں آتی تھی؟ ہاں عربی ان کو آتی تھی، وہ پلے بڑے اس معاشرے میں تھے. اور قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے. وہ عربی بولنے والے، قرآن عربی میں، لیکن سمجھا ان کو. اچھا مسلمان تھے کہ نہیں؟ وہ مسلمان تھے. نہیں بھائی کافر کو نہیں سمجھتا ہے. ہاں تو مسلمان تو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلے بڑے ہیں. اور یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ کی بھی نہیں کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. ہاں مدینہ کی بات ہے، احکام مدینہ میں نازل ہوئے. 13 سال آلریڈی ہو چکے ہیں مکہ والے، اب مدینہ میں پھر بھی نہیں سمجھا. اور یہ جمعہ 8 دن کورس کیا، 2 ہفتے کا، اور پورا قرآن سمجھ میں آ جا رہا اس کو. آتا سوچیے 20 دن میں پورا قرآن سمجھ میں آئے گا. ماشاء اللہ مدرسے والے پاگل ہے سب، خامخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں. ایسے آدمی کو امام بنائیں گے اگر 20 دن والا، ہاں وہ 40 دن کی طرح بھی پڑھائے گا. قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آدمی صرف عربی جاننے سے نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتا، ایسا نہیں ہے. قرآن کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو معمولی عربی جاننے والا بھی سمجھ سکتا ہے. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے ایک. لیکن اللہ الصمد پر جب آئے گا، الصمد کا کیا معنی ہے، اب سوال پیدا ہوگا کہ صمد کس کو کہتے ہیں. پھر اس کو گہرائی سے معلوم کرنا پڑے گا کہ صمد کا معنی کیا ہے. بلکہ بعض اوقات خالی ترجمہ پڑھنے والا تو بڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے. بہت سارے اردو ترجموں میں کیا ہے، کہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. تو اب ایک صاحب بولنے لگے، جب ان کو سمجھایا کسی نے، بھائی بزرگوں کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتے، اللہ کے نام کی کرتے ہیں. تو بولے گا اللہ کے نام کی، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی تو ہوتی ہی نہیں ہے. ہوتی کس کی ہے؟ قرآن میں اللہ بے نیاز ہے، تو نیاز اللہ کے نام کی نہیں ہوتی. کس کے نام کی ہوتی ہے؟ بزرگوں کے نام کی. سوچیے کہ آدمی کیا مطلب لے گا صرف ترجمے کی بنیاد پر. بول نہیں سکتے. کہاں چلا جائے گا آدمی؟ ایمان کی بجائے شرک میں چلا جائے گا وہ. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے واقعی اگر سمجھنا ہے قرآن کو تو. لیکن صرف عربی کافی نہیں ہے، عربی کے ساتھ ساتھ سنت کا علم ہونا بھی ضروری. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن نمبر 1 پہ کیا آئے گا؟ سنت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار. یہاں جو کالا دھاگا سفید دھاگا کہا گیا ہے اس سے مراد رات کا اندھیرا اور صبح کا اجالا ہے، جو جمع جہاں ہوتے ہیں وہ ایک فرق محسوس ہوتا ہے، سفید اور کالا. تو یہاں یہ مراد ہے، نہ یہ کہ کالی رسی اور سفید رسی. تو صحابی کو بھی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو سمجھ میں آیا. جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین ہے، قرآن کی تبیین، قرآن میں یہ بات آئی آپ نے سمجھائی، قرآن میں یہ حکم آیا آپ نے سمجھایا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات دین کی صرف قرآن میں ہو. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن کے باہر بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد قرآن پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستقلاً دو چیزوں کے دینے کا ذکر کیا. کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. تو قرآن دیا اور اس کے ساتھ حکمت بھی دی. بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. اب ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جنازے کا غسل قرآن میں ہے تو کیا کریں گے؟ اب جو آدمی صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے تو مرنے کے بعد باپ کو، بھائی کو، خود اس کو غسل دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اجمالی طور پر قرآن میں بیان کیے، موٹے موٹے. ڈیٹیل بیان کرنے کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی. تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہم کو سنت بھی لینی پڑے گی، حدیث کو بھی لینا پڑے گا، نہیں تو بہت سارے کام ہم نہیں کریں گے جو کرنے چاہیے، جس میں ایک چیز کیا ہے؟ جنازے کا غسل قرآن میں نہیں ہے. اذان ہم سنتے ہیں 5 وقت کی نماز کی، اذان کے الفاظ ہیں قرآن میں، کوئی ڈھونڈ کے بتا دے. قرآن میں تو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن ندا لگائی جائیں، اذان دی جائیں، تجارت چھوڑو، بیچنا چھوڑو اور اللہ کی یاد کی طرف لپکو. تو جمعہ کے دن جب بلایا جائے کیسے بلائیں؟ قرآن میں الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں ہے قرآن میں نہیں ہے. اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اب کیا کریں. کس کو دیا گیا قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے ہم کو کیا سکھایا ہے؟ اذان کے الفاظ ہم کو سنت میں ملتے ہیں. ایسے کئی احکام ہیں جن کی تفصیل اور جن کی لسٹ اگر بتا دی جائے بہت سارے احکام ہیں. تو قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اس کی تفصیل کا ذمہ کس کو سونپا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے میرے حساب سے ایسا کرو، نہیں، وہ تفصیل بھی آپ کو جبریل آ کے سکھاتے تھے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ نبی کے ذمے بھی اللہ کی وحی کی پیروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کہیے، کئی مقامات پر قرآن میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک. اے نبی، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا؟ آپ کو کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ جو رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہ سارے انسانوں کے لیے حکم تھا، بلکہ حکم کس کے لیے تھا؟ آپ کے لیے بھی تھا. آپ بھی اللہ کی وحی کے تابع تھے، آپ کا ہر عمل اللہ کی وحی کے تابع تھا. اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اے نبی آپ کہیے میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل نہیں سکتا. مشرکین آتے تھے دوسری کتاب لاؤ، یہ نہیں چاہیے ہم کو، دوسری کتاب لاؤ، یا ایک کام کرو اس میں تھوڑا چینج کرو، بتوں کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے اس میں، ہاں
ہماری جو غلطیاں اس کے بارے میں نہیں, تھوڑا چینج کرو اس کو. مشرکین ڈیمانڈ کرتے تھے, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے, قیامت کے دن کا ڈر نہیں رکھتے, کیا کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ, اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤ, چینج دا بک, دوسری کتاب لاؤ, یہ کتاب نہیں چاہیے ہم کو, یا تو کتاب ہی چینج کر دو, او بدل ہو, یا اس کی باتوں میں تبدیلی کرو, یا تو پوری کتاب چھوڑ کے دوسری کتاب لاؤ, یا ٹھیک ہے کتاب رہنے دو لیکن کچھ باتیں اس میں کی کیا کرو, چینج کرو. کس کی ڈیمانڈ ہے یہ؟ مشرکین کی ڈیمانڈ ہے. ایسا ہوتا رسول کا کام پہنچانا ہوتا ہے, بدلنا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قل, آپ کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں, نہ کتاب بدل سکتا نہ کتاب کی بات بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی, بلکہ میں خود پابند ہوں, میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف پیغام بھیجا جاتا ہے. میں آزاد نہیں ہوں, مجھے جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, مجھے اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے, میں خود بھی اس کو فالو کرتا ہوں. میں آزاد نہیں کہ اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. میں بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہوں گا, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. میں اگر اپنی طرف سے بدل دوں اللہ کی بات کو, اللہ کے دین کو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, آپ کہیے میں چینج نہیں کر سکتا کچھ بھی, اور مجھے اسی کی پیروی کرنی پڑے گی جو میرے پاس پیغام آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کی پیروی کرتے تھے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے. اور جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگرچہ وہ قرآن میں نہ ملیں لیکن وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کو داڑھی کا حکم قرآن میں نہیں ملتا, ہم کو فلاں چیز کے بارے میں قرآن میں نہیں ملتا ہے, تو ہم اتنا ہی مانیں گے جتنا قرآن میں ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں لیں گے, گمراہ آدمی ہے یہ. بلکہ جو آدمی علی الاطلاق ساری حدیثوں کا انکار کر دے وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, اسلام سے باہر ہے. جو آدمی ساری حدیثوں کا انکار کر دے وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. بلکہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جانتے بوجھتے کہ یہ رسول کی بات ہے, اگر ایک بات کا بھی انکار کر دے میں نہیں مانتا اس کو, تو ایسا آدمی جہالت میں ہو سکتا ہے, اس کو معلوم نہ ہو, کوئی آدمی اس کے سامنے حدیث بیان کرے, اس کو نہیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کی بات ہے, کہ میں نہیں مانتا اس کو, اب کافر نہیں ہوا. لیکن اس کو بتایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, کہا نبی کی بات ہے, پھر بھی نہیں مانتا, کافر ہو گیا. ابھی کیوں؟ اب اس نے انکار کس کا کیا؟ بتانے والے کا نہیں, اب اس نے کس کا انکار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مانتا ہو یہ حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے, اگر یہ مانتا ہے تو کافر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نبی کی بات اس کو مانتا نہیں ہے. لیکن نبی کی بات ہے لیکن پھر بھی نہیں مان رہا اس کو, تو اب کیا ہوا؟ اس نے انکار کس کا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو چاہے کوئی بات قرآن میں ہو یا نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم. کوئی آدمی شرط لگاتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات مانوں گا جو قرآن میں بھی ہو, تو کیا ڈبل سیم بات اللہ دے گا؟ سوچئے آپ, عقل ہے اس کو؟ بھائی دونوں باتیں سیم ہے تو پھر ڈبل ہو گیا نا یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور کتاب کی گہری سمجھ حکمت نازل کی.
تو ظاہر بات ہے کہ وہ حکمت پوری پھیلی ہوئی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کوئی بولنے والا ہو اور اس نے کوئی بات بیان کی. آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو, بولے یہ جو بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب کیا بول رہے ہیں. اپنے بازو میں بیٹا بیٹھا ہوا اس کو بولے ذرا کیا بول رہے سمجھا ذرا, تو جو ڈاکٹر نے بولا وہی ریپیٹ کر رہا ہو. بولے سنا میں نے لیکن سمجھا نہیں. تو بولے ہاں ڈاکٹر بول رہے ایسا کرو, بس جو وہ بولا وہ ریپیٹ کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا کرنا چاہیے اس کو. وہ کیا کرے گا, بات کو سمجھائے گا, واضح کرے گا, بات بڑھے گی. تو اس کی بات میں جو بات چھپی ہوئی ہے بتانے والے کی, اس کو سمجھنے والا سمجھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے. لیکن اگر اسی کو ریپیٹ کیا جائے تو ریپیٹیشن ہے. تو جو آدمی یہ کہے کہ وہ جو بات حدیث میں ہے وہ قرآن میں بھی ہونا چاہیے, تو ریپیٹیشن ہوا. یہ قرآن میں جو باتیں ہیں حدیث میں اس کی توضیح ہے, اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اپنے نبی کو بتائی ہے. کیونکہ دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے, دین صرف قرآن میں نہیں ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ سنت میں بھی دین ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ ہمارا اصول نہیں ہے کہ صرف قرآن میں پورا دین ہے. نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے. پورا دین قرآن و سنت پر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی اللہ کی مان, اے سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے صرف نہیں کہا اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے.